میں ندیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. خبیب فاؤنڈیشن اور اس دفعہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نہ صرف عبادتوں کا نفلی اور فرائض کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خلق خدا کی خدمت بھی یقیناً عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تو ذرا ہمیں کچھ بتائیے خبیب فاؤنڈیشن کی اس وقت کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کا دائرہ کار ہے اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس میں جہاں پر عبادات کا ایک درس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حصول ہے اصل میں اللہ کی رضا کا وہ مخلوق کی خدمت میں ہے. بالکل. اگر عبادات کو ہی صرف اپنا مقصد رکھتے تو کئی فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں, جو قیام کی حالت میں ہیں, جو سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں. تو اللہ نے جو انسان میں فرق پیدا کیا وہ یہ ہے کہ انسان کے کام آتا ہے. رمضان کے مہینے میں بہت ہی عمدہ عمل مخلوق کی خدمت ہے اور ویسے تو سارے سال ہی ہے. اللہ کو پانے کا سب سے آسان راستہ اور ذریعہ اصل میں مخلوق کی خدمت کا ہے. خبیب فاؤنڈیشن اس سلسلے میں جو جن ایریاز میں کام کر رہی ہے وہ ہے یتیم بچوں کی خدمت اور اسی طرح قیدیوں کی خدمت, اسی طرح سے ریلیف کا کام یعنی جو مستحقین ہیں ان کی مدد کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. صحیح. تو ہم رمضان میں اس وقت بہت میسو ریلیف آپریشن کر رہے ہیں جو کہ ہمارا سکردو میں چل رہا ہے, گلگت میں بھی چل رہا ہے, وزیرستان میں بھی چل رہا ہے, کشمیر میں بھی ہے, جنوبی پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. اس طرح اب سندھ میں تھر کے علاقوں میں بھی ریلیف کی ایکٹیویٹیز ایکسٹینسively ہم دو طرح سے کر رہے ہیں کہ کوک فوڈ بھی دے رہے ہیں اور فوڈ راشن پیک بھی دے رہے ہیں. اچھا ندیم صاحب, تو اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی, یہ ریگولر بیسس پہ کام چل رہا ہوتا ہے یا یہ جو مستحقین یا جن کی آپ لوگ امداد کر رہے ہیں یہ کووڈ افیکٹیز ہیں جن کا روزگار کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے؟ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو کووڈ افیکٹیز ہیں اور اسی طریقے سے بیوائیں ہیں. ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ وہ خاتون جس کا کمانے والا نہیں ہے یا وہ فیملی جس کے اندر کوئی معذوری یا پریشانی آ گئی ان کو سب سے پہلے دیکھا جائے. تو ہمارا اور اسی طرح سے کووڈ کی صورتحال میں جن کے روزگار کا مسئلہ ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو راشن کی سپورٹ ہماری کی پرائرٹی ان لوگوں کے لیے ہے. بالکل. تو آپ کو یہاں ڈیفینیٹلی بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ آپ کے ادارے سے رابطہ قائم کرنا چاہیں دونوں صورتوں میں, اگر وہ امداد چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمیونٹیز میں اس کو کیا جائے تو بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مخیر افراد جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں, جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں, ان کے لیے بھی آپ کی ڈیٹیل اسکرین پہ ہوں گی. ندیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. مختلف آپ نے چیزیں بتائیں جو کہ خبیب فاؤنڈیشن کے انیشیٹوز رہے ہیں. کیا اس میں تعلیم کے حوالے سے بھی وظیفے دیے جاتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ضرورت مند ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ یتیم و مسکین بچوں کی مدد کی جاتی ہے, ان میں سے کوئی تعلیم کا خواہش مند ہے, کیا ان کو ان کی اسکالرشپس کا بھی انتظام کرتی ہے خبیب فاؤنڈیشن؟ جی, ہمارے پاس 11 اسکول کالجز ہیں جو ہمارے اپنے ادارے ہیں یتیم بچوں کے لیے بھی اور جو مستحقین ہیں بچے ان کے لیے بھی, جن میں گلگت میں, سکردو میں, مظفر آباد, ہری پور, مظفر گڑھ اور سرگودا میں ہمارے ادارے قائم ہیں. ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ 3 شعبوں میں 3 چیزوں کو فوکس رکھ کے دی جاتی ہے. ہم کسی بچے کو تعلیم جب دینا چاہتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل فٹنس پہ توجہ ہو, اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل یا اسپرچل فٹنس پہ توجہ ہو, پھر اس کی علمی اس پہ محنت کرتے ہیں یعنی دماغ پہ محنت کرتے ہیں کہ اس کی ایکڈیمک فٹنس ہو. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو انسان کو نفع ہوگا. اگر آج کل کے دور میں جیسے کووڈ کے بعد کی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ فزیکل چیلنج بھی آ گیا ہے اور اسی طریقے سے ایکڈیمک چیلنج بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے اور سائیکولوجیکل ڈپریشن بھی, تینوں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. لوگ اب کمپیوٹر پہ آگے ہیں, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, بچے 12 گھنٹے بیچارے بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پہ, تو ان کے لیے فزیکل فٹنس مینٹین کرنا بہت بڑا چیلنج ہے.
اور پھر بیماری بھی اور وبا بھی پھیلی ہوئی ہے. تو ہم پچھلے شروع ہی سے فزیکل فٹنس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اسی بات کو دیکھیں ندیم صاحب میں آگے بڑھاؤں گی. آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا کہ فزیکل فٹنس، مینٹل آپ کی اسٹرینتھ ہونا بڑی اہم ہے. اور آج جب ایسا زمانہ ہے کہ اگلا پل ہم اس کے بارے میں واقف نہیں ہے، بڑی انسرٹنٹی کا دور ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے، تو سب سے اہم گل جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ ہے خوش رہنا اور اطمینان رکھنا، صبر و شکر کے ساتھ رہنا. ندیم صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. خبیر فاؤنڈیشن کے توسط سے جب آپ کئی ایسے مستحق گھرانوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی یہاں پہ بیواؤں کا ذکر کیا، ایک خاتون ہے، اس کے پاس محدود وسائل ہیں، وہ بیوہ بھی ہے، اگر اس کا بچوں کا ساتھ ہے، اس میں بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، اور اکثر پھر مائیں سلیکشن کر رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹے کو اگر تعلیم دی تو اس نے تو آگے جا کے روزگار کمانا ہے، ہمارے گھر کا کفیل بنے گا، بیٹیوں کا کیا ہے، ان کی تو شادی کر دی جائے گی. کیا اس منفی رویے میں، سماجی سوچ میں اب تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تبدیلی یقیناً آ رہی ہے. ہمارا اس میں بڑا عجیب تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچیاں ہیں جن کو نہیں پڑھاتے، دور دراز کے علاقے سے بیوائیں، تو وہ ان کو ہمارے پاس جمع کروا دیتے ہیں. تو بچیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو جب بچیاں پڑھ لیتی ہیں تو ایک بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ ان کے عزیز رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ جس بچی کی شادی تو ہم اپنے پاس کریں گے. اب بچی ہمارے پاس ایسی بھی ہوتی ہے جس نے ایم فل کر لیا ہے، ماسٹر کر لیا ہے، تو اب جو بچے ہیں وہ ان کے لیول کے نہیں ملتے. صحیح. یہ آپ کو بتاؤں کہ دور دراز کے علاقے کی بچیاں زیادہ اچھی محنت سے پڑھ رہی ہیں، لوکل سکولز میں جاتی ہیں. اگر آپ اس کو ریشو کو دیکھیں تو زیادہ تعلیم میں اس وقت بچیوں کی تعلیم زیادہ ہے. یونیورسٹیز میں اگر آپ ریشو دیکھیں تو آج کل بچیوں کا نمبر جو ہے وہ ان کی نسبت زیادہ ہے کہ زیادہ بچیاں جو ہیں پڑھائی میں آئی ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں دونوں برابر ہو جائیں گے، یعنی آدمی اور عورت دونوں اس میں یکسانیت میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. مسئلہ جو جس چیز کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں. اپرچونٹیز بہت کم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ندیم صاحب. ایک تو اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ کیا ان کو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں داخلہ ملے گا، سیٹ میرٹ کی بیسس پہ ملے، پھر اس کے بعد آگے روزگار کے لیے کیا سماجی رویہ ان کو اجازت دے. لیکن آپ نے جس پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اکثر والدین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پھر جوڑ کا رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ مرد حضرات اس طرح ایم فل نہیں کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں، تو بچیاں اگر پڑھ لکھ جائیں گی تو پھر اس کو ان کے لیے بجائے رستے کھلنے کے لوگ اپنی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے ان کو مزید تانے دینے لگتے ہیں، یعنی جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو ویکنس بنا دیا جاتا ہے. بہت اہم آپ نے بات کی. بہت شکریہ ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آئی وش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم اس پہ مزید بھی بات کرتے.